الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور خضر علیہ السلام کی۔ آپ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمود غزنوی نے یہ بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو، تو کوئی ایسا بندہ ہے جو میری ملاقات ان سے کروا دے۔ ایک دیہاتی آدمی تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں آپ کی ملاقات خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہوں، لیکن اس کی شرطیں یہ ہے کہ ایک تو آپ کو 6 مہینے کا مجھے وقت دینا پڑے گا اور میرے گھر پہ 6 مہینے کا راشن بھی دینا ہوگا۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں شرطیں جو ہیں وہ مان لیں۔ اس آدمی کے گھر پر 6 مہینے تک راشن پہنچاتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد جب وقت آیا، اسے بلایا، اسے کہا کہ بتائیں جی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا کوئی طریقہ بنا یا نہیں۔ اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میرے کچھ وظائف عمل جو ہیں جو میں کرتا رہا ہوں پانی میں، وہ کچھ الٹے پڑ گئے، کچھ معاملات اس طرح کے بن گئے کہ مجھے مزید 6 مہینے کا وقت چاہیے، تو تب جا کے میں آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہوں۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 6 مہینے کا وقت اور دے دیا۔ جب 6 مہینے کے بعد وہ مقررہ وقت آیا تو دربار میں اس شخص کو طلب کیا گیا۔ دربار میں سارے درباری، وزیر، مشیر، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس شخص کو ان سب کے سامنے پوچھا، ہاں بھائی سال گزر گیا، تمہارا مقررہ وقت آ گیا، اب تو میری ملاقات جو ہے وہ خضر علیہ السلام سے کروا دو۔ تو اس دیہاتی نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میں کہاں خضر علیہ السلام کہاں، میں کہاں آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں، میں تو بس غریب آدمی تھا، بچے بھوکے مر رہے تھے، میں نے آپ سے جھوٹ بولا اور اس طرح میرے گھر جو ہے کھانے کا انتظام ہو گیا، میں آپ کی ملاقات خضر علیہ السلام سے نہیں کروا سکتا۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار میں بیٹھے اپنے وزیروں، مشیروں اور وہاں پہ ولی اللہ اور اہل علم لوگ بھی موجود تھے۔ ایک شخص سے پوچھا کہ بتاؤ بھئی اب اس بندے کی کیا سزا ہے جس نے بادشاہ سے جھوٹ بولا؟ اس نے کہا جی اس کی گردن کاٹ دیں، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ بادشاہ سے جھوٹ بولنا کتنی غلط بات ہے۔ تو وہاں پہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے۔ پھر دوسرے بندے سے پوچھا بتاؤ بھئی اس کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس بندے کو اگر آپ اس کی گردن اڑا دیں گے یہ جلدی جلدی مر جائے گا، تو اس کو اتنی سزا نہیں ملے گی، آپ ایسا کریں کہ اس پر کتے چھوڑ دیں تاکہ اس کو مرنے میں تکلیف ہو اور سب کو، دوسرے لوگوں کو بھی سبق ہو، اس کو بھی سبق ہو کہ بادشاہ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ اب تیسری دفعہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایاز سے پوچھا کہ بتاؤ بھئی ایاز اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ غریب آدمی تھا، اس کے بچے بھوکے مر رہے تھے، آپ نے اس کو سال تک کھانا دیا، کھانے پینے کی اشیاء دی، تو اس سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اگر اس نے آپ سے جھوٹ بولا، یہ ایک دیہاتی بندہ ہے، تو اس سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ اس طرح کریں کہ اسے معاف کر دیں۔ تو اس نورانی چہرے والے شخص نے کہا یہاں یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔
تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ اے اللہ کے بزرگ، یہ کیا معاملہ ہے کہ جب گردن کاٹنے کی بات آئی آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے، پھر کتے چھوڑنے والی بات آئی پھر بھی آپ نے کہا یہ ٹھیک کہتا ہے، اور جب معافی والی بات آئی پھر بھی آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے، اس میں کیا جو ہے بات ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی مصلحت اس میں پوشیدہ ہے؟ تو وہ بزرگ بولے کہ یہ جو شخص ہے جس نے کہا کہ اس کی گردن کاٹ دیں، مار ڈالیں، اس شخص کے آباء و اجداد جو ہیں یہ کسائی ہیں، تو اس نے اپنے خاندان جو ہے اس کو شو کیا ہے، اس نے مارنے کی کاٹنے کی بات کی ہے، تو اس نے اپنا خاندانی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتائی ہے۔ دوسرا جس نے کتوں کی بات کی کہ کتے چھوڑ دیں اس پر، اس کے بارے میں ان بزرگوں نے فرمایا کہ چونکہ اس کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتے تھے، تو اس نے اپنے آباء و اجداد کی جو ان کی بیک گراؤنڈ ہے اس کا اظہار اپنی باتوں سے کیا۔ اب بات جب حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی آئی تو انہوں نے کہا چونکہ یہ سید ہیں اور سید جو ہے وہ رحم دل ہوتے ہیں، انہوں نے تو کربلا میں اپنا سارا خاندان گنوا کر بھی سی نہیں کی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اسے معاف کر دے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ ایاز جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ سید ہیں، تو وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آپ نے آج تک نہیں بتایا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ سید ہیں۔ تو حضرت ایاز نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ان بزرگوں نے میرا ایک راز جو ہے وہ فاش کیا ہے تو اب میں بھی تمہیں ایک راز جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ خود خضر علیہ السلام ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ واقعہ مکمل ہوا کہ حضرت محمود غزنوی کی ملاقات جو ہے وہ خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ آئی ہوگی اور یہ مفید معلومات جو ہے آپ تک پہنچی ہوں گی، انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔